السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چند نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اٹلی کا بارڈر لگتا ہے یورپی ملک سلوینیا کے ساتھ، اور بھی کافی ملک ہیں جہاں بارڈر لگتے ہیں، لیکن سلوینیا سے کافی جو انسانی اسمگلنگ ہے وہ کی جاتی ہے۔ ایک گاڑی جس میں 5 افراد سوار تھے اور 5 کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ سلوینیا بارڈر پر اطالوی پولیس نے پکڑا، اور جب ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کیے گئے تو ان میں سے 4 کے پاس تو کوئی کسی قسم کا ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ ان 4 نے فوری طور پر وہاں پر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے دی، جبکہ 5واں فرد جو کہ ڈرائیور تھا اس کو انسانی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں ایک تاجکستان کا شہری تھا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ بھی 4 اور لوگ تھے جو بغیر ڈاکومنٹس کے تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دونوں گاڑیاں جو ہے وہ سلوینیا اور اٹلی کے بارڈر کے درمیان جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں، جبکہ دوسری گاڑی جو تاجک شہری تھا جس کو ڈرائیو کر رہا تھا وہ سلوینیا کے اندر سے پکڑی ہے، وہ لیکن پکڑنے والی پولیس جو تھی وہ اٹالین کارابینیری تھی۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، جنوبی اٹلی جہاں کوسینزا کے شہر میں 4 معصوم انسانوں کو ایک گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا تھا، اسی ریجن کے ایک صوبے کا تنزارو جس کا نام ہے، وہاں سے ایک پاکستانی کی لاش برآمد ہوئی ہے، اور اس کے جسم پر گولی کے یا کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں تھے۔ بہرحال وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس کا تعلق بھی کہیں کسی مافیا سے ہو، لیکن فی الحال اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ یہ قتل کیا گیا ہے۔ البتہ ابھی جو ہے وہ اس کی فرانزک رپورٹس مکمل طور پر نہیں آئی، اگر خبر ملے گی تو آپ کو اطلاع کیا جائے گا، لیکن فی الحال اس کو قتل نہیں بتایا جا رہا بلکہ شاید طبی موت بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک پاکستانی شہری تھا جس کا نام عمر بتایا جا رہا ہے، اس کی لاش ملی ہے، اور کچھ خبروں کے مطابق یہ ہے کہ وہ اس علاقے میں گھر کے بغیر یعنی چھت کے بغیر تھا، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی رہائش یا کام وغیرہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہاں گھومتا پھرتا نظر آیا کرتا تھا۔ اب پولیس اور تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ اس کی موت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حتمی خبر یا موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکی تو انشاءاللہ آپ کو خبر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 12 جون 2026 کو اٹلی کے اندر پورے یورپ کی طرح اسائلم کو لے کر نئے قوانین جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور اٹلی میں اس کے بعد سیاسی پناہ لینے کے لیے جو درخواست دیں کہ ان کے پاس پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہوگا، یعنی آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کا جو سیاسی پناہ والا معاملہ ہے یا سیاسی پناہ کی درخواست لی جائے گی اور اس پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ ناظرین، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ویڈیو لائک کریں، کامنٹس کریں، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ لازمی پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔